أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آ کر تجھ پہ درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آ کر تجھ پہ درود بھیجوں. خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے. اصول علم و ہنر سے پہلے میں آ کر تجھ پہ درود بھیجوں. انتہائی قابل احترام صدر مجلس، اسٹیج پر موجود مہمانان اور شرکائے مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر تقریر کرنے چلا ہوں وہ موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم سامعین، تاریخ کے اوراق پلٹیے، تاریخ پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوتا ہے کہ موثر انسانیت کی تشریف آوری سے پہلے کا انسان نور انسانیت سے بیگانہ اور اخلاق جمیلہ سے عاری تھا. بت پرستی کی لعنت اور کفر و شرک کی خباثت کا گرویدہ تھا. ہر قبیلے، ہر خاندان اور ہر گروہ نے اپنا الگ الگ معبود اور خدا بنا رکھا تھا. کوئی چاند اور سورج کی پرستش کر رہا تھا تو کوئی گائے اور بچڑے کی پوجا میں ہمدن گوش تھا. ذرا ذرا سی بات پر سالہ سال تک جدال و قتال کا بازار گرم کیے ہوئے تھے. اس معاشرے میں عورتوں کو جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا تھا. پورے کا پورا معاشرہ ذہنی انحطاط اور فکری انتشار کا شکار تھا. غرض یہ کہ انسان ہر قسم کی جہالت میں مبتلا تھا. اس سسکتے تڑپتے معاشرے کو دیکھ کر رحمت خداوندی جوش میں آئی تو سید القولین، سید البشر محمد مصطفیٰ کا ظہور ہوا. آپ کے ظہور پاتے ہی ایمان و ایمان کی بجلیاں چمکی، بیس و مراد کی ہوائیں چلی، ظلم و وحشت کی تاریکیاں کافور ہو گئیں. مایوسی و نا امیدی کے جو بادل چھا چکے تھے ان سے رحمت و سعادت کی موسلا دہار بارش ہونے لگی. ستاروں کا رقص اثر نو شروع ہوا. آفتاب پھرا بوتاب کے ساتھ چمکنے لگا. قمری نے محبت کو توق اپنے گلے میں ڈالا. محبت آگے بڑھ کر انسانیت سے بغلگیر ہو گئی اور دریاؤں اور سمندروں میں طغیانی آ گئی. اور ہاں، اسی دن کیسر و کسرا کے فلک بوز مینار زمیں بوز ہوئے اور کائنات کا ذرہ ذرہ وحدہ لا شریک کا نقیب بن گیا. عزیزان محترم، آج سیرت النبی کے نام سے یہ محفل ہم نے برپا کی ہوئی ہے، مگر دوسری طرف نظر دوڑائیں تو امت مسلمہ کی سچیوں سے فضا معمور ہے. غلامی رسول کا پٹکا اتار کر یہود و نصارہ کا توق پہن رکھا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کے بجائے ہم نے رنگ و بو، میں اور تو کی رٹ لگائی رکھی ہے. آج کی یہ محفل تو سجا لی گئی مگر یقین جانے کہ ہمارا دل اور کردار اس سے ناشنا ہے. عالی وقار زمانہ بھی کہیں کروٹیں لے گا، صدیوں کا سفر ابھی باقی ہے. غنچے سے کلی اور کلی سے پھول بننے میں کہیں مراحل باقی ہے. اب انسانی شعور کو مزید مصفی اور مجلی ہونا پڑے گا، تبھی اس کی سمجھ میں آئے گا کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. میں اپنی تقریر ان اشعار پر ختم کرنے چلا ہوں. اے میرے نبی صدق و صفا، اے میرے نبی صدق و صفا، جب دل پہ شب غم چھاتی ہے اور دل کی شب غم میں کوئی جب بر کے بلا لہراتی ہے، اور بر کے بلا جب بن کے گھٹا باران شرر برساتی ہے. ایسے میں تڑپ اٹھتا ہے یہ دل، ایسے میں تیری یاد آتی ہے. اے میرے نبی صدق و صفا، جب ساتھی سب کھو جاتے ہیں، جب میں تنہا رہ جاتا ہوں، انجانے دکھ کی لہروں میں بے بس ہو کر بہہ جاتا ہوں. جب سہمی سہمی میری خودی لہروں میں غوطے کھاتی ہے، ایسے میں تڑپ اٹھتا ہے یہ دل، ایسے میں تیری یاد آتی ہے، ایسے میں تیری یاد آتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.